السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی۔ اس وقت کے لوگ کچھ ایسے ناسمجھ جو کہتے تھے کہ یہ جادو کے زور کی وجہ سے حکومت کر رہے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں کچھ ایسے لوگ تھے کہ وہ شیاطین کی باتوں پہ جاتے اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں گمان کرتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کے زور کی وجہ سے حکومت کرتے ہیں۔ یہ تو پورا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو بہت بڑی بادشاہت دی گئی تھی، یعنی جن و انس پہ، چیونٹیوں پہ اور جانوروں پہ، پرندوں پہ ان کی بولیاں سکھائی گئی تھی، اور پھر آپ کو ایک تخت دیا گیا تھا کہ جس کی مسافت 1 مہینے کی جو مسافت تھی وہ یعنی ایک صبح اور شام کے سفر میں وہ ختم کرتے تھے، یعنی جو 1 مہینے کی مسافت ہوتی 1 دن یا آدھا دن میں وہ اس کو طے کرتے تھے۔ تو اتنی بڑی بادشاہ جو دی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ گمان کیا کہ آپ جادو کے زور سے حکومت کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آیت نازل فرمائی کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کہ بلکہ جو شیاطین تھے اس وقت انہوں نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ وہ سیکھتے تھے کیا؟ سحر سیکھتے تھے۔ تو یعنی سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی یہ اللہ کا ایک معجزہ تھا، اور آپ کو اللہ نے ہر چیز پہ حکومت دے رکھی تھی، یہ جادو نہیں تھا۔ لیکن یہود کا آج بھی جو عقیدہ ہے اور وہ جادو کو اسی نئی سے کرتے ہیں، اور وہ کیا ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس طرح اپنے دور میں کیا کرتے کہ جادو کے زور سے حکومت کی، تو اب بھی وہ اسی جادو کے اندر جو ہے نا کام کرتے ہیں۔ یہود میں سب سے زیادہ جادو چلتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے یہ بتایا کہ سلیمان علیہ السلام کفر نہیں کرتے تھے، بلکہ ان یہود نے کفر کیا تھا جو سلیمان علیہ السلام کے اوپر تہمت لگا رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کے زور سے کیا کرتے ہیں؟ حکومت کرتے ہیں۔ اور اب حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کے زور سے حکومت نہیں تھی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کھلا ہوا معجزہ تھا کہ اللہ نے، آپ نے جو دعا کی تھی کہ اللہ ربی حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، میرے رب مجھے ایسی سلطنت دے کہ میرے بعد تو کسی کو نہ دے، بے شک تو دینے والا ہے۔ فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب والشیاطین کل بناء وغواص وآخرین مقرنین فی الاسفاد ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب۔ تو فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تو فرمایا سلیمان یہ ہے ہماری عطا، اس کو بغیر روک ٹوک کے استعمال کر، تجھ سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا، جب تو میرے پاس آئے گا تیرے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ ہم نے تیرے لیے جنات کو مسخر کر دیا، تمہارے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، اور دنیا کے جتنے جانور چرند پرند ہم نے سب کو تیرے لیے مسخر کر دیا، اور سب کی تمہیں بولیاں سکھا دی، سب کے تمہیں کام سکھا دیے۔ یہ ہماری عطا ہے دنیا میں، اور موت کے بعد ہمارے پاس تیرے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کھلا ہوا معجزہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہ دی۔ اب اس میں کوئی جادو کا دخل نہیں تھا، لیکن اس وقت کے شیاطین جو دین سے ہٹے ہوئے لوگ اور جنات جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بہتان باندھتے تھے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے بعد آپ نے جو سلیمان علیہ السلام نے وہ جو جادو کی چیزیں تھیں ان کو دفن کیا تھا ایک کرسی کے نیچے۔ تو جب آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کی موت واقع ہوگی، تو ان جادوگروں نے اور ان شیاطین نے ان چیزوں کو نکالا اور پھر نئے سرے سے ان کو سیکھ سکھا کے پھر اس کا چرچا بہت زیادہ کر دیا، اور انہوں نے ایک بات اٹھائی کہ سلیمان علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ اس جادو کے زور کی وجہ سے حکومت کرتے تھے۔ یہ تھی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کوئی ڈیٹیل جو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو یہود کہتے تھے، اور اس وقت کے شیاطین، جنات اور انسان وہ کہتے تھے۔ حالانکہ جادو سیکھنا کفر ہے، اور جو انسان مسلمان ہو یا غیر مسلم تو ہے ہی کافر، لیکن مسلمان اگر اس کو سیکھتا ہوا مر جاتا ہے اور کسی کے اوپر کرتا ہوا مر جاتا ہے، کرواتا ہوا مر جاتا ہے، تو یہ کفر کی حالت میں مر جاتا ہے، اس سے ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ اس کر کے ایسے علاج سے جو قرآن حدیث کی روشنی میں نہ ہو، اس سے دور رہنا چاہیے۔ علاج صرف قرآن حدیث کی روشنی میں کوئی متبع پیروی کرنے والا اللہ رسول کی، یعنی اللہ اور رسول سے ڈرنے والا عالم ہو، تو اس سے علاج کروایا جائے، اور یہ رقیہ شریعہ سے علاج ہوتا ہے۔ کوشش کی جائے اس علاج کو سمجھا جائے کہ علاج کیا ہے، پھر علاج کروایا جائے۔ ہر انسان کے پاس جو جادوگر ہیں ان سے علاج کرنا شرعاً جو ہے ناجائز ہے، کفر ہے، حرام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔